سلووینیا کے مسلمانوں کی جدوجہد 50 سال بعد رنگ لے آئی اور تمام رکاوٹوں کے بعد پہلی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 2013 میں قطر کی خصوصی امداد سے ہوا تھا۔ 50 سال بعد تمام رکاوٹوں اور مخالفتوں کو شکست دیتے ہوئے پہلی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس کی تعمیر کی راہ میں اپوزیشن نے کافی رکاوٹیں حائل کیں اور ان کی جانب سے مسلمانوں کے لیے مختص مقام پر خنزیر اور خون بھی پھینکا جاتا رہا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق سلووینیا کے مسلمانوں کی 50 سال سے تعطل کی شکار خواہش نے حقیقت کا روپ ڈال لیا۔ دارالحکومت لیوبلیانا میں قطر کی مالی مدد سے مسلمانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ سلووینیا میں مسجد کی تعمیر کی درخواست 1960 میں اس وقت دی گئی تھی جب سلووینیا ایک خود مختار ریاست نہیں تھا بلکہ کمیونسٹ یوگوسلاویہ کا حصہ تھا۔ تاہم اس وقت سے ہی مسجد کے قیام کی مخالفت کی جاتی تھی۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ سے آزادی کے بعد بھی دائیں بازو کے شدت پسندوں نے مسجد کی تعمیر کی مخالفت جاری رکھی۔ سلووینیا میں کیتھولک مسیحی کل آبادی کا 73% ہے جبکہ 21% لادین لوگ ہیں اور صرف 2.4% لوگ مسلمان ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 2013 میں ہوا تھا۔ سلووینیا میں مسلمانوں کے رہنما مفتی نیتزاد نے مسجد کے افتتاح کے موقع پر کہا، آج مسلمان خوشی سے سرشار ہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ مسجد کے قیام سے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ براعظم یورپ کے ملک سلووینیا میں مالی رکاوٹوں اور دائیں بازو کی اپوزیشن کی جانب سے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی گئی تھی جس میں قطری فنڈنگ پر بھی تنقید کی گئی تھی اور وہ اس کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتے رہے۔ ان کی جانب سے مسجد کے لیے مختص مقام پر خنزیر کا سر اور خون بھی پھینکا جاتا رہا۔ 2013 میں شروع ہونے والی اس مسجد کی تعمیر میں 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالر لاگت آئی جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ یورو قطر کے عطیہ کردہ ہیں۔ دارالحکومت کے نیم صنعتی علاقے میں واقع اس مسجد میں 1400 افراد آ سکتے ہیں جبکہ 6 منزلہ اسلامک کلچرل سینٹر بھی قائم ہے۔ اس سینٹر میں کمیونٹی آفس، ایک تعلیمی مرکز، لائبریری، ریسٹورنٹ اور مسلمان عالم کے لیے رہائش اور 40 میٹر اونچا مینار ہے۔ مرکز کی تمام عمارتیں سٹیل، گلاس اور لکڑی کے ساتھ سفید کنکریٹ سے بنی ہوئی ہیں جو کہ استنبول کی بلو مسجد کی یاد دلاتا ہے۔